حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں دیکھا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حفاظت حدیث۔ موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں چند باتیں رکھی جائیں گی۔ موضوع کافی طویل ہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہ موضوع دیا، اشتہار میں چھپ گیا۔ اس کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت ہمارے پورے علاقے میں بالخصوص اور پورے جھارکھنڈ، بہار، بنگال میں بالعموم جلسوں کا پورا دورہ چل رہا ہے۔ بعد میں خیال آیا کہ جھارکھنڈ، بہار، بنگال کے جلسوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ پہلے تو میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے موضوع کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد وقت بچا تو انشاءاللہ تعالی دینی جلسوں کے سلسلے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کے ساتھ ساتھ خود اس پر عمل کرنے، آپ سبھی بھائیوں بزرگوں کو عمل کرنے کی نیت سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، حفاظت حدیث، عام طور پر بہت سارے بھائیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حدیث کی حفاظت کی کارروائی یا حدیث لکھنے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 250 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد شروع ہوا۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کو نزول فرمایا اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور قرآن کریم کو نزول اس وقت سے لے کر جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا، آج تک حفاظت فرمایا، اور قیامت تک اللہ رب العالمین قرآن کریم کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے لیے الگ الگ ذرائع، الگ الگ وسائل، الگ الگ طریقے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا رہا ہے حالات کے اعتبار سے۔ ذکر سے مراد حدیث بھی ہے۔ ذکر سے مراد جہاں قرآن ہے وہیں حدیث بھی ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا وعدہ حفاظت کا قرآن کے ساتھ بھی ہے، حدیث کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی نازل فرمایا، حدیث کو بھی نازل فرمایا، اور لفظ ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، نہ کہ قرآن۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم قرآن ذکر کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ نازل کیا ہوا ہے؟ نزول کے اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع قرآن کریم، وحی غیر مطلوع حدیث۔ دوسرے لفظ میں وحی جلی قرآن کریم، وحی خفی حدیث۔ ایک اور دلیل دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس مقصد سے کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائیں، بھول نہ جائیں، بلکہ اس قرآن کریم کو جمع کرنا، ان علینا جمعه وقرآنہ، قرآن کریم کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ صرف قرآن کے بارے میں فرمایا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کے بیان، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے، اس کی بھی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے، قرآن متن ہے تو حدیث اس کی شرح ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرتا رہے گا، قیامت تک اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ دوسرے لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، و سنتی، اور میری سنت حدیث صحیحہ۔ ان دونوں چیزوں کو جب تک پکڑے رہو گے تب تک دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں چیزوں کو پکڑے رہنے کے لیے، دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے، دونوں چیزوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، دونوں چیزوں کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے نا۔
اور نہ صرف ہم تک بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ رب العالمین دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ دونوں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور دونوں کی حفاظت کا وعدہ لے لیا۔ حدیث کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھیے، ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا و تقریر، دوسرے لفظ میں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، حدیث، فعلی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خاموشی اختیار فرمائے، آپ نے منع نہیں فرمایا، حدیث، تقریری حدیث۔ یہ محدثین کی تفسیر کے مطابق۔ دوسرے لفظ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ حدیث قرآن کریم کو بھی کہا گیا ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو حدیث کہا گیا، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حدیث کہا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حدیث کہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ رب العالمین نے بہترین حدیث نازل فرمایا کتاب کی شکل میں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرمایا وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غرض قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو حدیث کہا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ لفظ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، لفظ حدیث حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے کہ اہل حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے، اہل مطلب والا، حدیث مطلب قرآن اور حدیث دونوں۔ تو اہل حدیث کا مطلب ہوا قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والا، قرآن اور حدیث کو ماننے والا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، وہ ہوتا ہے اہل حدیث۔ کیا ہم اہل حدیث ہیں؟ دعویٰ تو ہے ہمارا کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جس گروہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اس دنیا میں قائم اور دائم رہے گا، کبھی بھی یہ دنیا اس گروہ سے خالی نہیں ہوگی۔ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب حدیث ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ عالم بالحدیث ہیں، وہ عامل بالحدیث ہیں۔ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی میں حفاظت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم لکھا جاتا تھا، قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی تھی، کاتبین وہی صحابہ اکرام لکھتے تھے، صحابہ اکرام لکھنے کا اہتمام کرتے تھے، ویسے ہی حدیثوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ بہت سارے دلائل ہیں، ایک ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 111، 112، 113، 114، 4 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا، اور باب قائم کیا ہے کتاب العلم، اور اس کتاب العلم کتاب قائم کرنے کے بعد اس میں باب قائم کیا، باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کے بارے میں، اور یہ 4 حدیثیں نقل فرمائے، جس میں سے 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب العلم جلد نمبر 1 باب کتابت العلم، حدیث نمبر 112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں میں یاد کرنے والا، اور سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس سوائے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔
کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلیغ خطیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مقرر، بہت بڑے خطیب، جوامع الکلم، آپ کا خطاب جو ہے بہت عمدہ ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، مکہ کی عظمت کے اوپر۔ فجاء رجل من اہل الیمن، یمن کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب لی، یہ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب سے حکم فرمایا کہ یہ خطبہ لکھ کر کے اسے دے دیا جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی جاتی تھی۔ دو دلیل لکھنے کے اوپر، حدیثوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھ کر کے بھی کی گئی، اور حدیثوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفظ کر کے، یاد کر کے، اسے میمورائز کر کے بھی کی گئی۔ ایک حدیث صحیح بخاری باب کتاب العلم، باب حفظ العلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کتاب العلم کے تحت باب کیا قائم کیا؟ علم کو یاد کرنے کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کر کے اس میں دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ہاتھ بھی پھیلاؤ، ہاتھ بھی پھیلائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو سمیٹ لو، چادر کو سمیٹ لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے اوپر اوڑھ لو، اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کوئی حدیث نہیں بھولتا۔ کیا معلوم ہوا کہ وہ حدیث یاد کرنے کی فکر مند رہا کرتے تھے، بھولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کر دی، چادر اوڑھ لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں حدیثیں نہیں بھولتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ صرف لکھی جاتی تھی بلکہ یاد بھی کی جاتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 54 کے تحت نقل فرمایا۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے عبد القیس ربیع سے تعلق رکھنے والے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ کچھ کفار ہیں، حرمت والے مہینوں کے علاوہ ہم آپ کے پاس ہم لوگ صحیح سلامت نہیں پہنچ سکتے، نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ ہم ان پر عمل کریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فکر تھی جنت حاصل کرنے کی، ان کا ٹارگٹ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ نبی کی خدمت میں بہت لمبی مسافت طے کر کے سفر کر کے آئے، کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسا عمل کرنے کے لیے بتا دیجئے کہ ہم وہ عمل کریں گے، وہ نیکی کریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا، 4 چیزوں سے منع فرمایا، اور آخر میں فرمایا احفظوہن واخبروا بہن من ورائکم، ان چیزوں کو یاد کر لو، حفظ کر لو، اور جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں انہیں بھی یہ چیزیں بتا دو، پہنچا دو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا احفظوہن، یاد کر لو۔ صحابہ اکرام یاد کرتے تھے حدیثوں کو، اس طریقے سے حدیثیں لکھی گئی، اور پورے بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک تعاقب کرتے ہوئے قریب پہنچ گئے، ان کا گھوڑا دھس گیا زمین میں، گھوڑا گر گیا، وہ گھوڑے سے گر گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے، نہیں پکڑ سکتے ہیں، لہٰذا وہ امان کے ساتھ آواز دیتے ہیں یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس آواز میں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور یہ غلط ارادے سے اب آواز نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک پروانہ عام لکھ دیجئے، ایک خط لکھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروانہ عام لکھوا دیتے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینے کے الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو، سرداروں کو جمع کرتے ہیں،
हुकूमत एक सरकारी यानी सरकारी तौर पर एक हुकूमत कायम की जाती है जिसे मुश्तरका हुकूमत कहते हैं। अलग अलग कबीलों को मुत्तहिद किया जाता है, 52 नुकाती दस्तावेज लिखे जाते हैं और सारे के सारे दस्तावेज लिखे गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म फरमाया, उक्तुब ली मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लाम मिनन नास, मुझे तमाम के तमाम मुसलमानों का नाम लिख करके दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम के तमाम मुसलमानों के नाम लिख कर दे दिए गए। सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलहनामा लिखा गया। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबिन वही के जरिए से खुतूत लिखवाए। गर्ज कहने का मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिख करके याद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हिफाजत की गई। और ये सोच, ये इल्म, ये जानकारी, ये गलत फहमी के 250 साल 300 साल के बाद लिखी गई, आज इस गलत फहमी का इजाला हो जाए और ये बात ज़हन और दिमाग के अंदर रासिख कर लिया जाए, बैठा लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे कुरान करीम की हिफाजत का वादा फरमाया वैसे हदीस की भी हिफाजत का वादा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे कुरान करीम को महफूज किया वैसे हदीस की भी हिफाजत फरमाई और क़यामत तक कुरान और हदीस दोनों के दोनों चीजें महफूज रहेंगी ताकि उम्मत गुमराही से बच सके, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर सके। हम और आप कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। क्या हमारे अंदर खामियां नहीं है? यकीनन है। और जब हमारे अंदर खामियां हैं तो उनकी इस्लाह भी होनी चाहिए और जब इस्लाह की कोई बात आए तो उसे मानना भी चाहिए, बसत शुक्रिया और बखुशी माननी चाहिए। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की तमाम औलाद खताकार है, गलती करने वाले हैं। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, बेहतरीन खताकार, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जिनसे गलती हो जाने के बाद वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करे। आलिम दीन से भी गलती हो सकती है, मास्टर से भी गलती हो सकती है, हर तबके के लोगों से गलती हो सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता, तमाम के तमाम बनी आदम खताकार हैं। इंसान होने के नाते हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, हमारी इस्लाह होनी चाहिए। आइए, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि वक्त बचे तो जलसे के सिलसिले में चंद बातें होंगी। मेरे भाइयों, पहले तमहीद के तौर पर यह बात बता दूं कि मैं जलसे के सिलसिले में बहुत मुहतात तरीके से हक बात इस्लाह की गर्ज से कह रहा हूं और किसी मदरसे को, स्पेशली किसी मदरसे को टारगेट करना मकसद नहीं है। पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल, 3 स्टेट के तमाम जलसों का जायजा लेने के बाद या जलसों को देखने, सुनने, समझने के बाद ये बात मैं कह रहा हूं कि हमारे जलसे यकीनन एक बहुत अजीम काम है। ये दीनी जलसे हैं। इन जलसों से लोगों की इस्लाह होती है, इन जलसों में कुरान और हदीस की बातें होती है, इन जलसों के स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम आते हैं, इन जलसों के में दस्तारबंदी होती है, इन जलसों के जरिए से मदरसे को माली फराहमी होती है और माल इकट्ठा होता है। चंदा देने वाले चंदा देते हैं, उन्हें अजर और सवाब मिलता है और उनके लिए आखिरत में कामयाबी का जरिया बनते हैं। ये मदारिस इस्लामिया इस्लाम के किले हैं। तमाम तरह की खूबियां इन मदारिसों के पास है, लेकिन एक इदारा होने की वजह से कुछ खामियां भी होती हैं। तमाम खूबियों के एतराफ के बाद अगर कुछ खामियां हैं हमारे इन जलसों में तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यकीनन होनी चाहिए। और इसकी इस्लाह करेंगे कौन? हम अगर स्टेज पर खड़े होकर के, मिंबर पर खड़े होकर के सिर्फ अच्छी अच्छी भली भली बातें करके उतर जाएंगे, मीठी मीठी बातें करके उतर जाएंगे, तो इन जलसों में होने वाली कमियों और खामियों की इस्लाह करेंगे कौन? हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर इस्लाह नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछेंगे कि मुस्तफा फैजी, तुम्हें हमने जुबान दी थी, मिंबर पर खड़े होने की सलाहियत थी, तुमने लोगों की खुशियों का ख्याल करते हुए मेरी खुशी का गला घोट दिया। रब की खुशी और रब की मर्जी असल होनी चाहिए। मैं बात को तूल नहीं देना चाहता, बहुत अदब और एहतराम के लहजे में एक बात कह दूं, वो ये जलसे दीनी जलसे हैं। इन जलसों से मदरसे को फायदा होता है, इन जलसों से इस्लाह का काम होता है। बड़े बड़े उलमाए किराम अच्छे अंदाज में कुरान और हदीस की बातें रखते हैं, हम सुनते हैं, हम अमल करके अपनी आखिरत बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो बात सही है, लेकिन कमियां और खामियां क्या है?
اسلام نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذوالحج, 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, 2 عید والے مہینے رمضان اور ذوالحجہ کے. تو عیدیں کتنی ہوئی؟ عیدیں کتنی ہوئی؟ 2. ایک رمضان المبارک کی عید اور ایک بقرعید کی عید. افسوس ہم نے جلسوں کو عید کی شکل آہستہ آہستہ دینا شروع کر دیا. میں غلط کر رہا ہوں؟ ہمارے دوست احباب بڑے چھوٹے نوجوان دلی میں کام کرتے ہیں, ممبئی میں کام کرتے ہیں, روزی روٹی کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. بھائی گھر کب جا رہے ہو؟ عید میں؟ نہیں میں عید میں نہیں جاؤں گا. کب؟ جلسے میں جاؤں گا. اچھا آپ جلسے میں کپڑا سلائی کروائے؟ ہاں ہم نے کروا لیا. ٹیلر کے پاس جائیے, بھیڑ اتنی ہے کہ خالی نہیں ہے, ہم کپڑے جلسے سے پہلے نہیں دے سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے. مارکیٹ میں جائیے, جلسوں کی پوری تیاریاں چل رہی ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کا انتظام اور انصرام ہو رہا ہے. بیٹی کو اگر آپ عید میں نہ بلائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. جلسے میں تو ہمارے ابا پوچھے ہی نہیں, ہمارے بھائی تو دعوت دینے ہی نہیں آئے. کیا ہے میرے بھائی؟ اسلام نے کہا 2 عیدیں ہیں, ایک تو رمضان المبارک کی عید اور ذوالحجہ کی عید, قربانی کی عید. آہستہ آہستہ ہم لوگ جلسوں کو عید کی شکل دینے لگے ہیں. میں وہ میلہ ٹھیلا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ میلے کی شکل دے رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ عید کی شکل دے رہے ہیں. عید میلاد النبی منانے والوں کو ہم لوگ تردید کرتے ہیں کہ میرے بھائی 2 ہی عیدیں ہیں اسلام میں, آپ عید میلاد النبی یہ تیسری عید کہاں منانے لگے؟ ان کو جب ہم غلط کہہ رہے ہیں, وہ اگر عید میلاد النبی منائیں تو غلط, ہم جلسے کو عید کی شکل دینے چلے جائیں تو کیا ہم غلط نہیں؟ غلط ہیں. کیا ہم بغیر نئے کپڑے کے جلسے پار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بیٹی بہن فلاں اس کو دور دور تک سب کو دعوت دیے بغیر جلسے کو پار نہیں کر سکتے؟ اور تو اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. آپ کیلکولیشن کر لیں, جس گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے اس گاؤں میں رہنے والا ہر فرد اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ہم عام دنوں میں تو اتنا گوشت لیتے ہیں, جلسے کے دن ہم کو اتنا لینا پڑ رہا ہے, ہم عام دنوں میں تو اتنا خرچ کرتے ہیں, جلسے میں ایک ایک گھر کے پیچھے کتنا بھی کم کا کیلکولیشن کریں تو تقریباً 10,000 کا خرچ ہے. کہیں کام کر رہے ہیں, مستری ہے, مزدور ہے, مولوی صاحب جلسہ ہے, پیسہ تو دینا پڑے گا, آگے پیچھے آپ نہیں دیں گے چلے گا, لیکن جلسے میں خرچ ہے. ہر گھر کے پیچھے آپ کیلکولیشن 10,000 چھوڑیے 5,000 کر لیجئے. ایک گاؤں میں اگر 15-20,000 نہیں, 10,000 نہیں, 2,000 گاؤں ہے, 2,000 گنا 10 کیجئے یا 2,000 گنا 5 کیجئے, یہ پورے کے پورے پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ غیروں کے پاس, دوسروں کے پاس. بزنس میں ان کی پکڑ, تجارت میں ان کی پکڑ, کپڑا خریدنے جائیے تو پیسے ان کے پاس گئے, دوسری تیسری چیزیں لینے جائیے تو پیسے ان کے پاس گئے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں, جلسے میں پیسہ دیں گے. ہم جلسوں کے خلاف نہیں ہیں, جلسوں کے نام پر جو غلطیاں ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرنے کی فکر مند ہے. بس یہ ایک بات ہو گئی کہ جلسہ عید کی شکل اختیار کر رہا ہے, اس کے لیے وقت سے پہلے ہمیں ہوشیار ہونے, چاقو چوبند ہونے اور اس پر بات کرنے, اس کی اصلاح کرنے کی یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. ورنہ جب پانی سر سے اوپر چلا جائے گا تب اصلاح کی بات کرنے کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہوگا. دوسری بات, حدیث ہے کہ مغرب کا وقت جب ہو جائے تو آپ اپنے اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے لیجئے. سورج ڈوبنے کے بعد جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے, وہ آپ کے بچوں کو فتنے میں ملوث کر دیں گے, آپ کے بچے کو فتنے میں ڈال دیں گے. ہم اور آپ مغرب کے بعد کھلا چھوڑ دیتے ہیں. نہ صرف کھلا, اللہ معاف کرے, میں نے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں وہ چکمکی والے کپڑے اور اوپر سے لائٹنگ, اور نظر شرما جائے, غیرت مند شرما جائے جب اچانک نظر پڑے تو. اس طرح کا ماحول ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے. بیٹی کو چکمکی والا کپڑا, اوپر سے چکمکی, اور پھر لائٹوں کے پاس گھومنا آنا جانا.
مغرب کے بعد شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ چوک چوراہے پر باتیں تو ہوتی ہی ہیں، فلاں جلسے میں تو ایسا ہو گیا، ایسے ایسے پکڑے گئے، نکاح بھی ہو گیا، اس طرح کا ہو گیا۔ کیا اتنے عظیم الشان دینی اجلاس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دن کے اجالے کو ہمارے اور آپ کے لیے معاش کا ذریعہ بنایا۔ دینی کام کرنے کے لیے بہترین وقت دن میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے لائٹ لگا دی ہے، سورج کی لائٹ۔ اس لائٹ کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری لائٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لائٹ میں آپ کو بل نہیں دینا پڑتا ہے، اس لائٹ میں آپ کو کرایہ بھاڑا نہیں دینا پڑتا ہے۔ آپ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ اس لائٹ، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر کے دنیاوی انسان کے بنائے ہوئے لائٹ کا استعمال کریں، کرایہ دیں، خرچ دیں، بل بھریں۔ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم اپنے گھر کے کام کاج دن میں کر لیتے ہیں، میٹنگ کا کام دن میں کر لیتے ہیں، تو دین کا کام دن میں کیوں نہیں؟ دین کا کام دن میں کیوں نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے جب ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں جلسوں میں، تو عیدین میں کیوں نہیں؟ جو ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات عیدین میں جایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو ہمارے من کو اچھی لگے ہم وہ کرتے ہیں، جو ہمارے من کو اچھی نہ لگے، بھلے ہی وہ قرآن میں ہے، بھلے ہی وہ حدیث میں ہے، بھلے ہی وہ نبی نے کہا، بھلے ہی وہ صحابہ اکرام نے کیا، صحابیات نے کیا، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں ان کو نصیحت کی۔ جمعہ کے دن عورتیں، صحابیات جمعہ کی نماز پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں۔ ہم جمعہ میں انتظام نہیں کریں گے عورتوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہم عیدین میں انتظام نہیں کریں گے، جلسے میں کریں گے، وہ بھی رات میں۔ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے والی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، چندے ہوتے ہیں، چندے دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور درد اور دکھ کی بات، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ یہ علماء کرام جن کے سینے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے، جو ہمارے بچوں کو دینی تربیت دیتے ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، یہ بیچارے ٹیمپو لے کر کے، مائک لگا کر کے، گاؤں گاؤں پھر کر کے، گھر گھر پھر کر کے کیا اٹھا رہے ہیں؟ مٹھیا۔ آپ کو دیکھتے ہوئے درد نہیں ہوتا ہے؟ مولوی صاحب تو ہمارے بچے کے استاد ہیں، مولوی صاحب تو مدرسے میں پڑھانے کی ذمہ داری تھی، مولوی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے دیکھا ٹیمپو لے کر کے بیچارے مولوی علماء اکرام مائک لے کر کے چندہ مٹھیا اٹھا رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، یعنی ایک غریب، ایک مسکین، ایک فقیر گھر گھر جس طریقے سے پھرتا ہے، ویسے ہی ہم نے اپنے مولویوں کو بنا دیا۔ کون اپنے بیٹے کو مولوی بنانا چاہے گا؟ وہ دیکھ رہا ہے نا، ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا ابو ہم مولوی نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی بننے کے بعد یہ ٹیمپو لے کر کے گھر گھر مٹھیا اٹھانا پڑے گا۔ نہیں، ہم دوسرا لائن، دوسرا راستہ پکڑ لیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے تو ہمارے سماج میں مولوی نہیں ملیں گے آپ کو اچھے۔ اس لیے مولویوں کو مقام اور مرتبہ دیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کو پڑھانے کی جو ذمہ داری ملی ہے وہ پڑھانے کا کام دیجیے۔ جلسہ سے پہلے بھی مٹھیا، جلسہ کے دن جب عین ٹائم پہ آتا ہے کہ ہاں اب اچھے اچھے مقررین کا خطاب ہونا چاہیے، جمگھڑا لگا ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، چندہ میں 2-3 گھنٹہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جلسہ کا اصل مقصد اصلاح تھا، آہستہ آہستہ جلسے کا اصل مقصد چندہ ہو گیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ جلسہ کیسا رہا؟ نہیں، اس بار کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ بارش ہو گئی تھی، چندہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، پھر دوسرے سے پوچھے جلسہ کیسا رہا؟ اس بار تو جلسہ کامیاب رہا۔ کیسے؟ 1 کروڑ روپیہ اٹھا ہے۔ کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی؟ نہیں پتا۔ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں پتا۔ جلسہ کرانے والے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ والنٹیئرز نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ڈیوٹی دینے والے فجر کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ سنت پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کوئی مطلب، جلسے میں چندہ ہوا نا، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہو گیا جلسے کا معیار۔ یہاں پر بھی اصلاح ہونی چاہیے، نیتوں میں اصلاح ہونی چاہیے، اور جلسے ہوں لیکن اصلاح کے ساتھ ہوں۔ جلسے ہوں، اصلاح کے ساتھ ہوں، دن میں ہوں، عورتوں کے فتنے سے بچتے بچاتے ہوئے ہوں، علماء اکرام کو مقام اور مرتبہ دیتے ہوئے ہوں، لوگوں کی اصلاح اصل مقصد ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، اللہ کی خوشنودی مقصد ہو۔ ان جلسوں کو میلہ اور عید کی شکل نہ دیا جائے، حد
درجہ اس پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں تھیں، ادب کے دائرے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ فکر میں نے کہا۔ پھر میں ایک بات دہرا دوں، آخر میں بہت سارے بعد میں جو آئے ہیں وہ اس غلط فہمی کے شکار میں نہ ہوں کہ ہم جلسے کے خلاف ہیں۔ نہیں، ہم مدرسے کے خلاف ہیں، نہیں، ہم مدرسے کی تائید میں ہیں، ہم نے مدرسے میں پڑھی ہے، ہم جلسے کی تائید میں ہیں۔ جلسہ عظیم الشان کام ہے، دینی کام ہے، علماء کرام آتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، ہماری اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اصلاح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس جلسے میں جو کچھ بھی خامیاں ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم بس یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، باقی جلسہ بھی ہوتا رہے، چندہ بھی ہو، اصلاح مقصد ہو، اور اس کے اندر جو جو خامیاں کمیاں ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا عقل مند انسان کہ جلسے میں خامی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان خطا کار ہے، ہم گنہگار ہیں، آپ گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں۔ ہماری آپ کی ایک دوسرے کی اصلاح ضروری ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میری باتوں کو نیگیٹو میں نہ لیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہندوستان کے پی ایم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کچھ ایک طبقے کے لوگ، یہ دیش دروہی ہے۔ بھائی، دیش کے خلاف نہیں کہا گیا ہے، پی ایم کی اصلاح کی بات کی گئی ہے، اس کی کسی نیتی کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ایسے ہی ہم اسلام کے خلاف نہیں، مدرسے کے خلاف نہیں، جلسے کے خلاف نہیں، اس میں کچھ کمیاں ہیں، اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے، اللہ کے واسطے مجھے وہ واپس کر دیجئے۔ جو باتیں میں نے قرآن اور سنت کے مطابق صحیح کہی ہے ان باتوں پر عمل کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں نگراں ہیں، اور ماتحت کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، بہنوں کی حفاظت کریں، بیویوں کی کو پردہ کرنے کی تلقین کریں۔ سب کو یہ لگتا ہے ہماری بیٹی سب سے اچھی، ہمارا بیٹا سب سے اچھا، سب کو یہ لگتا ہے۔ بھائی، پھر جو معاملہ کھڑا ہوتا ہے روز سننے کو آتا ہے، وہ ہے کس کی بیٹی، وہ ہے کس کا بیٹا؟ ہمیں میں سے کسی کی بیٹی ہے، ہمیں میں سے کسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاق و چوبند ہونے کے لیے ضرورت ہے، اور اپنی نظر کھولنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی نیک تربیت، ان کی حفاظت، فتنوں سے حفاظت ان کی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جلسوں کو اصلاح کے لیے بنانے کی توفیق دے، جلسوں کے اندر جو خامیاں ہیں اس کی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جلسوں کو اصلاح کے اعتبار سے، اور سیکنڈ نمبر پر ہے مالی فراہمی کے اعتبار سے کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موسم کو سازگار رکھے۔ اللہ رب العالمین کئی سنی باتوں پر کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالخیر فرمائے، آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ جاری فرمائے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کے سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرما، میدان محشر میں آسان حساب کتاب لے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما، اور اللہ ہم سب کو تو اپنے